سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا تعارف اس طریقے سے کروایا. اس کو آپ اور میں تعارف بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہماری حیثیت اور ہمارے ساتھ جو اللہ کا کرم اور فضل والا معاملہ ہے وہ بھی انہی الفاظ میں بیان کیا گیا. ارشاد ہے: هو الذي أرسل عليكم نعمه هو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، کہ تمہارا رب وہ ہے اسبغ علیکم، جس نے تم پر برسائے ہیں، بہائے ہیں نعمتوں کے خزانے، نعمتوں کی برسات، نعمتوں کی بارشیں بہائی. اسبغ علیکم، جیسے پانی کا جھرنا بہتا ہے ایسے تم پر میں نے اپنے فضل اور نعمتیں برسائی. اسبغ علیکم نعمہ، نعمتوں کے خزانے، ظاہرۃ و باطنہ، کچھ وہ ہیں جو تمہیں دکھتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی. کچھ وہ ہیں جن کا تم احساس کرتے ہو اور کچھ وہ ہیں جن کا تمہیں کبھی احساس بھی نہیں. کچھ تمہارے اندر ہیں، کچھ تمہارے آس پاس ہیں. تم اوپر دیکھو، تم نیچے دیکھو، تم دائیں دیکھو، تم بائیں دیکھو، تمہیں اللہ کی ان نعمتوں کا احساس ہوگا. اولم یتفکروا فی انفسہم، کبھی اندر ہی غور کر لو، دیکھو تمہیں کیا کہہ دیا. وفی انفسکم، خود تمہارے نفسوں کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر، حتیٰ کہ تمہاری روح پر بھی اللہ نے انعام کیے ہیں. افلا تبصرون، انسانوں تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دل کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، آنکھوں کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، پھر تم کیا دیکھتے ہو؟ تم صرف دیکھتے ہو کہ رزق کہاں سے آئے، تم صرف دیکھتے ہو کہ تمہیں دنیا میں کیا مل جائے، تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہاری دعائیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، تمہاری خواہشات، تمہارے ڈیزائرز، تمہارے شوق وہ پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اللہ کی نعمتوں کو تم بھول جاتے ہو. افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہم نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
جس کو تم ڈھونڈتے ہو زمینوں میں ہم نے اسے رکھا ہے آسمانوں میں. تم رزق ڈھونڈتے ہو زمینوں میں، تم سوچتے ہو کہ تم نے بیج بویا اب تمہیں پھل چاہیے، تم نے ہل چلایا اب تمہیں کھیتی چاہیے، تم نے پانی برسایا، تم نے پانی کھیتوں میں ڈالا اب تمہیں لہلہاتی زمینیں چاہیے. وفی السماء رزقکم، تمہیں لگتا ہوگا کہ تمہارا رزق زمین میں ہے، تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا رزق زمین سے نکلتا ہے، فیصلے آسمانوں پر ہوتے. وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق تو ہم نے آسمانوں پر رکھا ہے، یعنی اس ذات کے قبضے قدرت میں ہے جس کی نعمتوں کو تم بھول بیٹھے ہو. اور تم سے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ رزق سے متعلق ہو، وہ اولاد سے متعلق ہو، وہ دنیا کی نعمتوں سے متعلق ہو یا آخرت کی نعمتوں سے متعلق ہو یا جنت سے متعلق ہو یا قبر کے آرام سے متعلق ہو یا قبر کے عذاب سے متعلق ہو یا حشر کی آسانی سے متعلق ہو یا حشر کے عذاب سے متعلق ہو، سب کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون. جو ہم نے تم سے وعدے کیے وہ وعدے پورے کرنے والی ذات آسمانوں سے فیصلے کرتی ہے. جو رزق کے تم سے وعدے ہوئے اس کے فیصلے بھی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جب تم آسمان والوں کو بھول گئے پھر اللہ نے تمہیں زمین والوں کے در پر چھوڑ دیا، حالانکہ فرمایا گیا تھا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تمہیں آسمان والوں کی ضرورت ہے، تمہیں کسی انسان کی ضرورت نہیں. ادعونی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے وہ جو مجبور کی دعائیں سنے، جو پریشان حال کا درد سنے، جو کسی غم والے کا غم کو سمجھے، کسی کا احساس کرے، کسی کے قرضے کی جس کو پرواہ ہو، کسی کی بیماری کی جس کو پرواہ ہو، کسی کی تکلیف کی جس کو پرواہ ہو، کسی کے بیٹے اور بیٹی کے رشتے کی جس کو پرواہ ہو، کسی کے بوڑھے ماں باپ کے بڑھاپے کی کسی کو پرواہ ہو، کسی کے کاروبار کے چلنے کی نہ چلنے کی کسی کو پرواہ ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون امن یجیب المضطر، مجبور کی دعائیں سننے والا کون؟ اللہ. ویکشف السوء، تکلیفوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ. انسانوں کے لیے خیر کے فیصلے کرنے والا کون؟ اللہ. اور انسانوں کے لیے مصیبتوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن انسان ہے وفی السماء رزقکم، جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا انسان اس کو بھول جاتا ہے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، ہم نے تمہیں وہ نعمتیں دی جن کا تمہیں احساس نہیں، اور وہ نعمتیں بھی دی جو تمہیں نظر آتی ہیں اور وہ جو تمہیں نظر نہیں آتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مکناکم فی الارض، زمین میں رہنے کی جگہ ہم نے تمہیں دی، زمین میں رہنے کے لائق ہم نے تمہیں بنایا، زمین کو پیداوار کے لائق ہم نے بنایا، سیب اگانے کی صلاحیت ہم نے دی، زعفران اگانے کی صلاحیت ہم نے دی، اخروٹ اگانے کی صلاحیت ہم نے دی. مکناکم فی الارض، زمین میں ہم نے تمہیں بسایا ہے، ہم نے تمہیں بسایا ہے. اور صرف بسایا نہیں، وجعلنا لکم فیہا معائشہ، جتنے بھی روزی کمانے کے ذرائع ہو سکتے ہیں، جتنے بھی انکم سورسز ہو سکتے ہیں، انکم سورسز کریٹ کرنے والی ذات، انسان کے لیے رزق کے اسباب کریٹ کرنے والی ذات، وہ نہ تو حکومتیں ہیں، نہ تو افسران ہیں، نہ دفاتر ہیں. وجعلنا لکم فیہا معائشہ، ہم نے تمہیں روزگار کے ذرائع دیے. 30واں پارہ سورۃ النبأ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بستر ہم نے بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں ہم نے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، آرام سے رات کو ہم نے سلایا، وجعلنا اللیل لباسا، گناہگار کو اگر گناہ کا موقع بھی دیا، اندھیرے نے آ کر، وہ انسانوں نے نہیں دیا، وہ بھی اس کو اللہ نے دیا. تہجد گزار کو تہجد کا موقع انسانوں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا. وجعلنا اللیل لباسا، راتوں کو ہم نے تمہارے لیے پردہ بنا دیا. اور پھر تجھ سے کہا چوری کرنا چاہتا ہے چوری کر لے، بدکاری کرنا چاہتا ہے بدکاری کر لے، اللہ کی بغاوت کرنا چاہتا ہے بغاوت کر لے، اپنے سر کو رب کے سامنے جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنی زندگی پر توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی راستے کھلے ہیں تیرے سامنے. وہدیناہ النجدین، تیری مرضی ہے، رات کی تاریکی کو اللہ کی عبادت میں استعمال کر یا رات کی تاریکی کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کر، تجھے اختیار دیا گیا ہے. وجعلنا النہار معاشا، دن کو روزگار کمانے کا ذریعہ ہم نے بنایا. وجعلنا النہار معاشا. اور قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، اس مضمون کو مختلف جگہ میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کسی کو لگتا ہے اس کو زیادہ مل گیا، کسی کو لگتا ہے اس کا انکم سورس اتنا اچھا کیوں ہے، وہ تو اتنا اچھا انسان نہیں، میں تو اتنی محنت کرتا ہوں، میں تو اتنی مشقت اٹھاتا ہوں، اور میں نے تو اپنی نہ سردی کی کبھی پرواہ کی نہ گرمی کی کبھی پرواہ کی، میں نے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کتنی محنت کی، لیکن میرا اس حد سے آگے بڑھتا نہیں۔ وہ گھر میں بیٹھا ہے وجہ سے اے سی روم کے اندر، اس کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، دوسرے لوگ اس کا کاروبار چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ فضل کیوں اور میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے جواب دیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، انسانوں یہ آسمانوں سے ہم فیصلے کرتے ہیں، ہم نے تقسیم کیا ہے، تم کون ہوتے ہو رب کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے یا اس کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرنے والے؟ ہاں دیکھنا تو یہ ہے وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا، وہ اس علم کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکا کہ نہ کر سکا۔ قیامت کا دن ہے، عالم کو بلایا جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے بتاؤ کیا نعمتیں تجھے دی ہم نے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ تو نے مجھے علم عطا کیا اور میں نے اس کو خوب پھیلایا، میں نے جہاں جہاں پہنچا میں نے تبلیغ کی، جہاں جہاں پہنچا تیرے نبی کی بات، تیری بات انسانوں تک پہنچائی۔ اللہ فرماتے جھوٹا ہے، اللہ اکبر، جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے عالم بنا کہ لوگ تیری واہ واہ کہیں، لوگ کہیں بڑی زبردست تقریر کرتا ہے، لوگ کہیں بڑا زبردست عالم ہے۔ تجھے اپنی شہرت کا، تجھے اپنے نام کی پرواہ تھی، تیرے دل میں کیا تھا وہ انسانوں کو نہیں پتا تھا۔ میں تو تیرا رب ہوں، مجھے تو پتا ہے تو کیا سوچتا تھا، تیری نیت کیا تھی۔ علم تجھے ہم نے دیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تیری نیت کے اندر فساد تھا۔ ثم طرح فی النار، اور اس کا علم اس کو جہنم میں لے کر چلا گیا۔ مالدار کو بلایا جا رہا ہے، تجھے اللہ نے مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہتا ہے اللہ ادھر بھی خرچ کیا، ادھر بھی خرچ کیا، صبح بھی خرچ کیا، شام بھی خرچ کیا، کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا میں نے نہ کیا ہو۔ اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے ہر جگہ تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرماتے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ بڑا خرچیلا ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے۔ فقد قیلا، تجھے سخی کہا جا چکا، تجھے مالدار کہا جا چکا، تیرا مال تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ ایک عالم کو اس کا علم جہنم میں لے کے چلا گیا، ایک مالدار کو اس کی مالداری جہنم میں لے کے چلی گئی، ایک بہادر کو اس کی بہادری جہنم میں لے کے چلی گئی۔ یہ سب چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور سب کے لیے برابر ہیں، بلکہ وہ غربت جس کو انسان سمجھتا ہے یہ میرے لیے قرض ہے، میرے لیے ایک لعنت ہے، میں غریب کیوں ہوں، وہ غربت اس کو اللہ کے راضی کرنے کا سبب بن سکتی تھی، لیکن وہی غربت کبھی کبھی کفر کا سبب بن جاتی ہے۔ تکاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی غربت میں اللہ سے وہ شکایتیں کرتا ہے، اللہ سے نا امیدی کے وہ کلمات کہتا ہے، اللہ کہتا تجھے غربت بھی دی تب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے بیماری دی تب بھی تو میرے قریب نہ آیا، تجھے مال دیا تب بھی تو میرے قریب نہ آیا، تجھے میں نے علم دیا تب بھی تو میرے قریب نہ آیا۔ آخر کون سی ایسی چیز تھی جس نے تجھے مجھ سے دور رکھا؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، انسان ہونے کی حیثیت سے سب انسان برابر ہیں، سفر کی حیثیت سے سب کا سفر ایک جیسا ہے، منزل کی حیثیت سے سب کی منزل ایک جیسی ہے، جنت سب کی ایک جیسی ہے، قبر سب کی ایک جیسی ہے، موت سب کی ایک طریقے سے آتی ہے، بے وقت آتی ہے۔ بے وقت کا مطلب غیر متعین وقت پر، جس کا انسان کو پتہ نہیں کہ وہ کون سا متعین وقت ہے، اس وقت میں آتی ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے یہ سارے مسائل ہمارے سب کے برابر ہیں۔ کسی مقتدی کو امام پر فوقیت نہیں، کسی غریب کو کسی امیر پر فوقیت نہیں، کسی اعلیٰ خاندان والے کو کسی ادنیٰ خاندان والے پر فوقیت نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ۔ وہ کون ہے جو اپنی رب کی رضا کے لیے علم کا بھی استعمال کرے، مال کا بھی استعمال کرے، بیماری کا بھی استعمال کرے، غربت کا بھی استعمال کرے، پریشانی کا بھی استعمال کرے، دکھ اور تکلیفوں کا بھی استعمال کرے، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ یہی تو چاہتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم یہ مت سوچو کہ رزق تمہاری محنتوں پر تمہیں ملتا ہے، ایک سبب کے طور پر تم محنت کرتے ہو اس لیے کہ تمہیں کرنی ہے محنت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کوئی یہ سمجھے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی یہ سمجھے میری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو اللہ نے ایک ایسی ذات کو پیش کیا کہ اگر کسی کو تکلیف نہ دینی ہوتی وہ ایک ذات تھی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں دکھ سنانے جب بیٹھتا ہوں اپنا تو ہم دکھ سناتے رہتے ہیں. آپ جب کسی دوست کے پاس بیٹھتے ہو آپ اپنے دکھ سناتے ہو, وہ دوست کسی تیسرے کے پاس بیٹھتا ہے وہ اپنے دکھ سناتا ہے. میں اور آپ اپنے دکھوں کو جانتے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی اس نبی کے دکھ اور تکلیفوں کو نہیں پہچانتا. جو ان پر گزری ہے وہ قیامت تک کسی انسان پر نہیں گزرے گی, اور آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک کبھی کسی انسان پر نہیں گزری ہوگی. جو ان پر گزری ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک دو مثالوں کے ذریعے ان باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے. آج امت کے اوپر, مومنوں کے اوپر شیطان کی طرف سے ایک مایوسی کا غلبہ ہے. چونکہ اعمال بد کی کثرت ہے, گناہوں کی کثرت ہے, اس گناہوں کی کثرت کی وجہ سے شیطان کا ایک بڑا ہتھیار ہے مایوسی کا. وہ انسانوں کی امت کے اوپر مایوسی کی چادر اس نے ڈال رکھی. اور قرآن پاک نے پہلے ہی کہا تھا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا. کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس, کوئی نہیں ہے تمہارا پوچھنے والا, کوئی نہیں ہے تمہیں دیکھنے والا. اس کی رحمت سے تم مایوس ہو جاؤ. کہاں تو اتنا گناہگار, اب تیری توبہ قبول ہوتی ہے, اب تو نماز پڑھنے لگا ہے, اب تو امانت داری پہ آنے لگا ہے. چھوڑو, جیسے دنیا چل رہی ہے ویسے چلنے دو. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اس کے مقابلے میں اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور تمہیں اپنے فضل سے بھی نوازیں گے. وہ فضل جو تمہارے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا. بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ فرماتے جو کچھ دیا ہم نے تمہیں دیا, پھر تم کیوں اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتے ہو. وجعلنا لکم فیہا معائش, ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کے اسباب, کمانے کے اسباب ہم نے تمہیں دیے. افرائیتم ما تحرثون, وہ بیج تو جو تم زمین میں بوتے ہو, انتم تزرعونہ, بیج بو کے تم اپنے گھر میں بچوں میں آ جاتے ہو, اس بیج کی حفاظت اور اس کی پرورش کیا تم کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ, وہ بیج کون اگاتا ہے؟ ام نحن الزارعون, تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ سورۃ الواقعہ کی آیت ہے. افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. چلو اگ گیا, کھیتی بڑھ گئی, شالی ہو گئی, خوبصورت باغ نظر آ گئے. لو نشاء لجعلناہ حطاما, اگر ہم چاہیں ایک ہی رات میں ملیا میٹ کر دیں, کون ہمیں پوچھنے والا ہے؟ اور اس سے پہلے ایک واقعہ سورہ نور کے اندر بیان بھی کر چکے ہیں, دنیا کے اندر ایسا واقعہ پیش کیا گیا. رزق کا مسئلہ ہوا یہاں. افرائیتم الماء الذی تشربون, کتنے سال ہو گئے ہمیں پانی پیتے پیتے, کتنے سال ہو گئے ہمیں پانی پیتے پیتے. افرائیتم الماء الذی تشربون, انسانوں تم اپنے رب کو یہ تو بتاؤ جو پانی کا گھونٹ تم پیتے ہو, پیاس کی شدت میں جب تمہارا گلا خشک ہوتا ہے تم فریج سے بوتل نکالتے ہو, ٹھنڈا پانی پیتے ہو, پھر خوش ہو جاتے ہو, یہ تو بتاؤ انتم انزلتموہ من المزن, پہاڑ بادلوں سے, انتم انزلتموہ, کیا تم نے اس کو اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون, یا ہم نے اتارا ہے؟ چلو اتارا. لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں ہم اسے نمکین بنا دیں. ہم نے کسی قوم کا پانی خون میں بھی تبدیل کیا ہے. اللہ اکبر. نہیں ہوا, نہیں ہوا. بنی اسرائیل کے اوپر ایک عذاب آیا. بنی اسرائیل جب اپنے پیالے میں پانی لیتے تھے, فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات, ایک عذاب ان کے اوپر یہ آیا جب پانی اٹھاتے تھے وہ خون بن جاتا تھا. میں اور آپ اپنے نبی کی دعا کی برکت سے جی رہے ہیں, ورنہ کام ہم سب کے وہ ہیں جو ان قوموں کے تھے اور قرآن کی تاریخ میں بیان کیے گئے. قرآن کی تاریخ میں اس کو کہہ رہا ہوں جو انبیاء کے قصے قرآن نے بیان کیے. سورۃ البقرہ اتری ہی اسی لیے کہ تاکہ ہمیں یہ سمجھایا جائے پرانی قوموں نے جو جرائم کیے ہیں, میری امت تم ان جرائم میں اپنے آپ کو استعمال نہیں کرنا. فرمایا لو نشاء لجعلناہ اجاجا, اگر یہ پانی ہم چاہیں تو کیا بنا دیں؟ نمکین بنا دیں. کتنے انسانوں کو نیچے ہندوستان کے اندر جائیے, راجستھان میں گھومیے, نیچے کے ممالک میں جائیے, نیچے کے شہروں کے اندر جائیے, وہاں آپ کو میٹھا پانی نہیں ملے گا. کئی کئی میل تک کنواں نظر نہیں آئے گا, کئی کئی میل تک میٹھا پانی نہیں ملے گا. نمکین پانی لوگوں کی روزمرہ کی عادت بن گئی ہے. لو نشاء لجعلناہ اجاجا, یہاں کشمیر کے چشموں کا پانی پینے والے انسان اور مومن کاش اس بات پر ہم غور کریں, اگر اللہ چاہے اسے نمکین بنا دیتا تو میٹھا پانی کون لاتا؟ سورۃ الملک کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر تمہارا پانی غوراً نیچے زمین کی سونتوں میں ہم کھینچ لیں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ میٹھا پانی کون لائے گا، یہ اچھا پانی کون لائے گا؟ اللہ اکبر۔ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن احساس پیدا کرنے کے لیے بہت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک صحابی نے پوچھا یا کسی تابعی نے پوچھا، حضرت کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے پوچھتے ہیں حضرت بتائیے آپ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت علی سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بتائیے آپ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے، کیسی محبت تھی آپ کے حضور سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا وہ محبت الفاظ میں تو نہیں بیان کی جا سکتی، البتہ مثال سے سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو مثال دی، فرمایا جیسے گرمی کی شدت میں تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو، گرمی کی شدت جون جولائی میں جب پیاس لگی ہو، کام کر کے تھکے ہو، پانی کا گھونٹ جس محبت سے تم اتارتے ہو، اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں حضور سے محبت تھی، ایسی محبت تھی۔ محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت اور فرما برداری کا، محبت تقاضا کرتی ہے آپ کی شباہت اور آپ کی سنتیں اور آپ کا کردار زندگی میں اپنانے کا۔ نمازوں کی حد تک ایک طبقے کے لیے ٹھیک ہے، روزے کی حد تک ایک طبقے کے لیے ٹھیک ہے، حج عمرے کی حد تک ایک طبقے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن دین کا ایک بڑا حصہ ہم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالا جس کے بارے میں ہمارا کوئی تصور نہیں۔ پردے والا دین تصور نہیں کیا جا سکتا، امانت داری والا دین تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی کی حق تلفی نہ کرنے والا دین تصور نہیں کیا جا سکتا، پڑوسی کے حقوق کا دین تصور نہیں کیا جا سکتا، اپنے کام کے ساتھ امانت داری تصور نہیں کی جا سکتی۔ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے فلانے خاندان میں ایک امانت دار ہوا کرتا تھا، فلانے خاندان میں ایک امانت دار ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مشکات شریف میں مذکور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے دو چیزیں، میرے بندے الم نصح جسمک ونربک من الماء البارد، کیا میں نے تیرا جسم درست صحیح سالم نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ تیرا جسم صحیح سلامت بنایا، تیری آنکھیں خوبصورت بنائی، اس میں دیکھنے کی صلاحیت دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تجھے دل دیا، ایک احساس کرنے والا دل دیا تاکہ تو رب کی قدرت کا احساس کرے، رب کی بڑائی اور کبریائی کا احساس کرے، رب کی اطاعت اور فرما برداری کا احساس کرے۔ تجھے میں نے آنکھیں دی تھی تاکہ تو کائنات کے مناظر پر غور کرتا اور غور کرنے کے بعد کہتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو جاتا خوبصورت پہاڑوں کے نظارے دیکھتا، بہتے ہوئے جھرنے دیکھتا اور پھر کہتا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب یہ سب تیرا بیکار پیدا کیا ہوا نہیں، سبحانک تیری ذات بڑی پاک ہے، فقنا عذاب النار، اور تیری ذات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ساری زندگی سجدے میں رہتے، ساری زندگی تیری عبادت کرتے، پھر بھی حق ادا نہ ہوتا، اس لیے اب تجھ سے دعا کرتے ہیں فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے مجھے اور آپ کو چند باتیں سمجھائی ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تم کپڑے پہنتے ہو، تم کپڑے پہنتے ہو، بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے ہو، فلانے برانڈ کا، فلانے برانڈ کا، فلانا کلر میرا فیورٹ ہے، فلانا ڈریس میرا فیورٹ ہے۔ اور آج تو زمانہ کہیں اور پہنچ گیا، وہ بدماش، وہ اللہ کا باغی، وہ اللہ کا نافرمان جس کی وجہ سے فحاشیت اور عریانیت پھیلے، آج کا مسلمان پہلے اس کو آئیڈیل بناتا ہے، یہ سپیکس اس نے پہنا ہے اس لیے اتنا مہنگا ہے، یہ والی شرٹ اس نے پہنی ہے یہ اس لیے اتنی مہنگی ہے، اس لیے میں خرید کے لایا ہوں۔ بیچ میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، آج مسلمان نوجوان جس کو آئیڈیل بناتا ہے، جس کو نمونہ بناتا ہے، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ایسے ہیں اللہ کی نظر میں اور ایمان والوں کی نظر میں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہ حدیث پاک میں ہے. لیکن انسان اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان لوگوں کو عزت پہنچائے گا، ان لوگوں کو باعزت سمجھے گا جن کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. ایک صحابی آئے، ان کا نام ہے حضرت زید بن عبد ربہ، جن کے خواب میں اذان سنائی گئی اور وہیں سے پھر اذان کا آغاز ہوا. حضرت زید بن عبد ربہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احبک من نفسی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آپ خاموش. پھر فرمایا یا رسول اللہ انک احب الی من ولدی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اولاد سے بھی زیادہ مجھے پیارے. انک احب الی من مالی و اہلی، آپ میرے مال اور میرے گھر والوں سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے. آپ خاموش. پھر کہتے ہیں وہ یا رسول اللہ انی اخشا، مجھے ڈر ہے، میں جب گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کا چہرہ اور دیدار کرنے کا تقاضا ہوتا ہے میں بے چین ہو جاتا ہوں، پھر میں گھر سے نکلتا ہوں فازورک، پھر آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، میرے دل کو قرار آتا ہے، مجھے سکون آتا ہے. اگر میں آپ کا دیدار نہ کروں تو میرا دل بے چین رہتا ہے. آپ خاموش. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے اپنی موت کا اور آپ کی موت کا. کیا ڈر ہے؟ ڈر یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری موت آ جائے گی، آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما لیں گے، ہم کہیں اور ہوں گے، آپ کہیں اور ہوں گے. رفعت، آپ کو بلند مقامات دیے جائیں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم نہ جانے کہاں ہوں گے. اگر جنت میں بھی ہوں گے تو درجات کا بڑا تفاوت ہوگا. ہم اس دنیا میں آپ کے دیدار کے بغیر بے قرار ہو جاتے ہیں، موت کے بعد جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ غم دیکھیے کیا ہے. یا رسول اللہ دنیا میں بے چین ہوتے ہیں تو گھر سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے. لیکن جنت میں آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم رہے عام انسان، ہمارا درجہ نہ جانے کیا ہوگا، ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے، یہ دل کی بے چینی کیسے ختم ہوگی؟ آپ خاموش. کوئی جواب نہیں دے رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اترتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. اللہ اکبر. محبت یوں ہی نہیں ہوتی، محبت اطاعت سے ہوتی ہے، محبت فرما برداری سے ہوتی ہے، محبت اپنے آپ کو اس آئیڈیل اور نمونے پر چلا کر اس ٹکسال پر اتارنے کا نام ہے جسے دیکھ کر حضور پہچانے قیامت کے دن یہ میرا امتی جا رہا ہے. اس کے اخلاق بتائیں، اس کا کردار بتائیں، اس کی پاک دامنی بتائیں، اس کا کاروبار کے اصول بتائیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائیں، اس کا پڑوسی بتائیں، بلکہ اس کی بیوی بتائیں، اس کے بچے بتائیں کہ یہ حضور کا امتی ہے. آیت کیا اتری؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی بات کو مانے گا اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا. اللہ فرماتے ہیں میں رب وعدہ کرتا ہوں جس نے جنت بنائی ہے، جس نے درجات بنائے ہیں، جس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس نے تمہیں صحابیت کے شرف سے نوازا ہے. صرف تم ہی نہیں، تم صحابہ نہیں، بلکہ اس امت کا جو بھی انسان اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جتنا اس کی اطاعت کا معیار ہوگا اتنا ہی وہ نبیوں کے قریب ہوگا، اس کو نبیوں کا پڑوس نصیب کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. فَأُولَٰئِكَ، یہ اطاعت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے مع النبیین، جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اب درجات کے تفاوت کے ساتھ ساتھ والصدیقین، دوسرے نمبر پر کن کے ساتھ ہوں گے؟ صدیقین کے ساتھ ہوں گے. صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ زندگی با مقصد جینے والوں کو صدیقین کہتے ہیں، جو سچائی کی بنیاد پر، اور سب سے بڑی سچائی موت ہے، سب سے بڑی سچائی یوم الحساب ہے، سب سے بڑی سچائی قیامت کے دن رب کا سامنا ہے. جو ان سچائیوں والی زندگی گزارنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. والشہداء، اور اپنے رب کے نام پر جانے قربان کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو جو اللہ مقام عطا کرے گا وہی ان انسانوں کو بھی عطا کرے گا جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے. دل میں خیال آئے گا، کوئی بات نہیں،
اگر ان کا ساتھ نہیں ملا، اگر ان کا ساتھ ملا تو کن لوگوں کا ساتھ ملا اس کا احساس بتایا گیا. فرمایا یہ ساتھ ملنا نبیوں کا، سچوں کا، شہداء کا، نیک لوگوں کا، علماء کا، اتقیاء کا، بزرگوں کا، وہاں پر جنت میں ان کا پڑوس کا نصیب ہو جانا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کتنے شاندار ساتھی ہیں، کتنے شاندار پڑوسی. کسی کا پڑوسی حضرت یوسف، کسی کے پڑوسی حضرت عزیر، کسی کے پڑوسی حضرت موسیٰ، کسی کے پڑوسی حضرت عیسیٰ، کسی کے پڑوسی حضرت شیس، کسی کے پڑوسی حضرت نوح، کسی کے پڑوسی حضرت عمر، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ کرام. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے شاندار پڑوسی ہیں یہ، کتنے شاندار پڑوسی ہیں یہ. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ فضل کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی رضا سے ملے گا، اللہ کو راضی کرنے سے ملے گا. میرے بھائیو، آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تم کپڑے پہنتے ہو، ہم نے تمہیں کپڑے کی نعمت دی ہے. اور جب تم کپڑے پہنتے ہو یاد رکھو یہ کپڑے کس نے پہنائے ہیں؟ اللہ نے پہنائے. بھائی انسان پیدا کپڑے لگا کے ہوا یا ننگا ہوا؟ ننگا پیدا ہوا. پھر کپڑے کس نے پہنائے؟ اللہ نے پہنائے. انسان سمجھتا ہے میں تو دکان سے خرید کے لایا، اللہ نے کیسے پہنائے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، قد انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے اوپر سے لوہا اتارا. لوہا کہاں سے اترتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے اترتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انزلنا، ہم نے آسمانوں سے اتارا. انزلنا فیہا بأس شدید، انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا. بھائی زمین سے نکلے یا یہ نیچے اوپر دائیں بائیں، یہ سمتیں تو میرے اور آپ کے اعتبار سے. اللہ کے یہاں نہ کوئی نیچے ہے نہ کوئی اوپر ہے. اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ سمتوں سے پاک ہے، اللہ دن و رات سے پاک ہے، اللہ وقت کی حد سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کی ذات کی طرح، اللہ کی صفات انسانوں کی صفات کی طرح نہیں ہے. انزلنا کا مطلب اللہ نے اپنی قدرت سے دیا، یہ لباس اللہ نے پہنایا، یہ لوہا اللہ نے دیا، یہ عیش و آرام کے سامان اللہ نے عطا کیے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بچوں، تم ننگے نہیں ہو، ہم نے تمہیں کپڑے پہنائے. بات غور سے سنیے. اور کپڑے کیوں پہنائے؟ یواری سوآتکم، جسے تمہاری ستر چھپ جائے، ایک مقصد. دوسرا مقصد وریشا، اور تم اللہ کو اچھے لگو، تم ایک دوسرے کو اچھے لگو، تم خوبصورت نظر آؤ، اس لیے ہم نے تمہیں لباس دیا. میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، اگلی آیت مجھے اصل بیان کرنی ہے. لیکن یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک کیا کہ ہم نے تمہیں کپڑے دیے، اس کے دو فائدے. گویا کہ دو طریقے کا لباس ہو گیا. ایک وہ لباس جس سے سطر چھپے، وہ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر جو ہے گھٹنے تک اتنا ہی لباس کافی تھا پھر. لیکن دوسرا مقصد وریشا، اس سے تمہاری زینت، تمہاری خوبصورتی نظر آئے، اللہ کے سامنے بھی تم اچھے لگو اور انسانوں کے سامنے بھی تم اچھے لگو، تم ایک دوسرے کو بھی اچھے لگو. اس مقصد سے ہم نے تمہیں لباس دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہننے کی دعا بھی سکھائی. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، پاک ہے وہ ذات، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑا پہنایا تاکہ میں اپنی سطر چھپا سکوں اور اس سے خوبصورتی حاصل کر سکوں. بات ختم ہو گئی. انسانوں کا ذہن کہاں چلا گیا؟ کپڑوں کی طرف. اور ابھی بیٹھے بیٹھے بہت سارے برانڈ بھی ذہن میں آگے ہوں گے، فلانا برانڈ، فلانا برانڈ، فلانا برانڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کپڑے پہنتے ہوئے 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کسی نے تم سے کپڑا نہیں چھینا، تمہاری سطر بھی چھپی رہی، تم خوبصورت بھی نظر آئے، تمہیں لوگوں نے واہ بھی کیا، تم نے بڑے اچھے خوبصورت کپڑے خریدے، شاندار لباس میں تم نظر آئے، تم ماں کو اچھے لگے، تم دوستوں کو اچھے لگے، تم بھائیوں کو اچھے لگے، تم پڑوسیوں کو اچھے لگے، تم رشتہ داروں کو اچھے لگے. کبھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ تمہاری روح پر، تمہارے بدن پر وہ لباس جو اللہ کو اچھا لگے وہ بھی تم نے کبھی خریدا؟ کبھی تم نے اس کی قدر و قیمت کی؟ کبھی تم نے اس کی فکر کی؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، کہاں ہیں تمہارے تقویٰ کے کپڑے؟ کہاں ہیں تمہارے حیا کے کپڑے؟ کہاں ہیں تمہارے امانت داری کے کپڑے؟ کہاں ہیں تمہارے نمازوں کے کپڑے؟ کہاں ہیں خشوع اور خضیعت کے کپڑے؟ کہاں ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کپڑے؟ کہاں ہیں وہ کپڑے جو روح کو پہنانے تھے؟ کہاں ہیں وہ کپڑے جنہیں دیکھ کر تمہارا رب تم پر خوش ہوتا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا لباس. ہم نے کپڑے پہنے، تقویٰ کا لباس اتار دیا. ہم نے خوبصورت کپڑے پہنے، تقویٰ کے لباس کی کوئی پرواہ. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تقوی کا لباس سب سے شاندار لباس ہے. کپڑا پہن کر بھی اگر انسان اللہ کے سامنے ننگا ہے تو پھر وہ ننگا ہے، پھر وہ برہنہ ہے. اس لیے کہ
سفید کپڑے پہن کر، سفید پگڑی پہن کر، خوشبو لگا کر انسان اپنی اصلیت اپنے رب سے نہیں چھپا سکتا۔ انسان کے اندر کی گندگی کو اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی ستاری والی چادر ہے، جس ستاری کی چادر میں اللہ نے امام کو چھپایا، مقتدی کو چھپایا، باپ کو چھپایا، اولاد کو چھپایا، ماں کو چھپایا، پڑوسی کو چھپایا، کسی کو کسی کی کوئی اطلاع نہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تقوی کا لباس سب سے شاندار لباس ہے۔ کپڑا پہننے والوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، میرے رب نے میری ستر پچھلے 40 سال سے چھپا رکھی ہے، میرے رب نے میرا حسن پچھلے 40-50 سال سے بالکل برقرار رکھا ہے۔ ہر ایک انسان اچھا کپڑا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پہن کر اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس چادر کی قیمت تھی 1000 درہم۔ کتنی؟ 1000 درہم۔ آج کے اعتبار سے پتہ نہیں کتنے ہزار کی چادر ہوگی۔ دوسری طرف ہم نے وہ بھی پیوند والے کپڑے بھی سنے ہیں، دوسری طرف ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر لیٹے ہیں اور نشان پڑ گئے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ حضرت عمر نے نشان دیکھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ کیسر و کسریٰ بادشاہ شاندار لباس پہنتے ہیں، شاندار آرام میں رہتے ہیں، ہم پر بھی کچھ وسعت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آ گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی ہے جب وسعت ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکلے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور انسانوں میں وہ معیوب نظر آئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چادر پہنی اور وہ چادر 1000 درہم کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار چادر پہنی، اس کی قیمت 400 درہم تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک مدینہ کے شخص نے 360 کپڑوں کا انتظام کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ ہر دن ایک کپڑا پہنو گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے 1 سال تک ہر دن ایک کپڑا پہنا۔ بات یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا زیادہ کپڑا ہے، کس کے پاس کم ہے، کس کا اچھا ہے، بات یہ ہے کہ وہ کپڑا پہن کے اللہ کو بھی انسان پسند آتا ہے کہ نہیں پسند آتا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ مشکات شریف کے اندر ہے۔ وہ شخص کپڑا پہن کے نکلا اور وہ تکبر کر رہا تھا، وہ اکڑ رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ دسا دو اس کو، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ انسان زمین میں دستا رہے گا۔ بات کپڑوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے وہ انسان جو ان کپڑوں کے اندر ہے اس کے اوپر تقوی کا لباس آیا کہ نہیں آیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے شاندار لباس ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بتائیے، ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ زور سے بتائیے، سب کو پتا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ نہیں، ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز نہیں ہے۔ علامہ شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا، ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض سطر ہے۔ سطر کھلا ہوگا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سطر کو چھپانا ہے۔ یہ سطر کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ شیطان بھی جانتا ہے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، اس کو گلیوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، شو روم کے اندر، مارکیٹوں کے اندر اس قوم کو ننگا کر دو، اس کا دین، اس کی نمازیں وہی ختم ہو جائیں گی۔ یا بنی آدم، تو اسی جگہ پر قرآن نے اگلا جملہ فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز کی بھی فکر نہ کرو، یا اگر کرو تو کرو، نماز تو پڑھتے ہو لیکن دوسری طرف شیطان نے تمہاری حیا کا لباس چھین لیا ہو۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، ہرگز شیطان تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جنت سے نکالا، سب سے پہلا کیا حملہ کیا؟ کیا کہا؟ نماز مت پڑھو، کیا کہا؟ اللہ کا ذکر مت کرو، کیا کہا؟ اللہ کی فرما برداری نہ کرو۔ بس وہ ایک کام تھا جو اس نے کہا اور وہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ ینزع عنہما لباسہما، حضرت آدم حضرت حوا کا لباس اس نے اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، اور ان کی پردے کی جگہ کھل گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لیکن حضرت آدم تھے، نبوت والی شان تھی، اللہ کی محبت دل میں تھی، توحید دل میں تھی، وہ نعوذ باللہ اللہ کے نافرمان نہیں تھے۔ کیا فرمایا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جلدی سے اپنے سطر کو چھپانے لگے کہ میرے رب کو سطر کھلا انسان پسند نہیں۔ کاش وہ فکر جو اس حملے پر
حضرت آدم نے کی تھی. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بچوں تم بھی یہی فکر کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حیائی تمہارے گھروں سے لباس کھینچ لے, بے حیائی تمہارے بچوں کو ننگا کر دے, تمہاری بچیوں کو بے پردہ کر دے, اور تم خوش ہو کہ تم صبح اٹھ کے تہجد میں نماز پڑھتے ہو, تم خوش ہو کہ تم تو 5 وقت کے نمازی ہو, تم خوش ہو کہ تم تو حج اور عمرہ کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, مجھے لگتا ہے بات تھوڑی سی بے ترتیب ہے لیکن جو اللہ ذہن میں ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد حرم اللہ الجنت علی 3, 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو, مسند احمد کی روایت ہے, 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جنت الفردوس کو حرام کر دیا. کون کون سے؟ مدمن الخمر, نشہ کرنے والا, مدمن الخمر, نشہ کرنے والا. اللہ اکبر. اس برائی نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا. اس برائی نے بڑے بڑے ماؤں کے خوبصورت لال ماؤں سے چھین لیے, باپ کی شفقتوں سے دور کر دیے, معاشرے کی وہ بلند سطح جس پر وہ جا سکتا تھا اس برائی نے انہیں واپس کھینچ دیا ہے. اور ہر انسان اپنی ناک چھپا کر, اپنا سر چھپا کر, اپنا گیٹ بند کر کے سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں تو سب محفوظ ہیں. ایسا نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک واقعہ پیش آیا راجوری میں. ایک نوجوان 22 سال کا, اس کی بھابھی کا بھائی وہ اس کی دادی کے جنازے میں آتا ہے, اور یہ جو دونوں 22 سال کے نوجوان ہیں, نہ جانے بیچ میں کیا بات ہوئی. یہ لڑکا نشے میں دھت تھا, یہ ڈرگز لیتا تھا. اس نے کیا کیا, جنازے کے وقت میں غسل دیا جا چکا ہے, جنازہ کھڑا ہے, یہ نوجوان اٹھتا ہے, یا تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک چاقو اپنے جبے کے نیچے چھپا کے لے جاتا ہے. جس وقت جنازہ کھڑا ہونے لگتا ہے یہ اس کی گردن میں چاقو مارتا ہے, وہ ادھر سے باہر نکلتا ہے. دوسرا حملہ یہاں سے کرتا ہے, وہ ادھر سے باہر نکلتا ہے. یہ جنازے کے عین موقع پر ایک نوجوان کی یہ حالت, صرف ماں باپ قصوروار نہیں, وہ استاد بھی قصوروار جن کی تربیت سامنے سے یہ نکلا, وہ پڑوسی اور محلے دار بھی قصوروار جن کے سامنے سے یہ بچہ بڑا ہوا, وہ پولیس, وہ محکمے, وہ سب ان لوگوں کے ذمہ دار ہیں جس معاشرے کے اندر سے ایسی اولاد نکل رہی عین جنازے کے وقت میں. اور پھر وہ کہتا ہے پولیس سے مجھے کیا پتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد اتنی ساری تعزیرات, اتنے سارے دفعے لگتے ہیں, میں نے 2 اور کر دیے ہوتے. بات یہ واقعہ نہیں ہے, یہ ایک ٹریجڈی ہے, یہ امت کا ایک حادثہ ہے. ان منشیات نے, اس ڈرگز نے ہمارے بچوں کا جو سینس ہے, جو صلاحیت ہے اچھے اور برے کو پہچاننے کی. پیغام انسانیت ایک تنظیم ہے ادھر لکھنؤ میں کام کرتے ہیں, وہ انہی پر, انہوں نے ہمیں ویڈیو دکھایا جس میں ایک بچے کو اس کے ماں باپ اور بھائی زبردستی گاڑی میں ڈال رہے ہیں. تو ہم نے ان کو پوچھا بھائی یہ کیا ہے, کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہنے لگے اس نے اپنی سگی بہن پہ ہاتھ ڈالا, کیونکہ وہ جو فرقان جس کو اللہ نے فرمایا, وہ صلاحیت اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی ان ڈرگز نے وہ ختم کر دی, وہ ختم ہو چکی ہے. اب کوئی اچھائی نہیں ہے, اب کوئی برائی نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تجھے نیکی لگے اور گناہ سے تجھے شرمندگی ہو اس کا مطلب ایمان ہے, اور جب یہ فرق ختم ہو جائے پھر ایمان ختم ہو جاتا. ہاں تو بے حیائی, فرمایا حضور نے 3 لوگوں پر جنت حرام, ایک نشے کا عادی, دوسرا ماں باپ کا نافرمان, اور تیسرا دیوس. تیسرا کون؟ دیوس. لفظ یاد رہے گا جی, کیا لفظ ہے؟ دیوس, دال یا واو اور سا, دیوس. صحابہ کرام نے فرمایا قد عرفنا مدمن الخمر والعاق. یا رسول اللہ شرابی اور نشے کرنے والا اور ماں باپ کا نافرمان یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا, یہ دیوس کیا ہے, یہ دیوس کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دیوس وہ ہے الذی ییسر السوء الی اہلہ. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ دیوس وہ ہے کہ جس کو اپنے گھر والوں کی بالکل پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کیا بے حیائی ہوتی ہے, اس کے گھر میں کیا گناہ ہوتے ہیں, اس کی اولاد کس حالت میں ہے, اس کی بیوی کس حالت میں ہے, اس کے گھر میں بے نمازی کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی بچی اور اس کا بچہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی اولاد مشکوک لقمے کما کے لاتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے گھر میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی بچیاں اور بیویاں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا وہ انسان دیوس ہے, اس کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا. اب آئیے اس آیت پر جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے تقوی والی زندگی گزارو.
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کے لباس دیکھو کس کے پاس ہے کہ کس کے پاس نہیں ہے. لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے کہ تم سوچو تم تو بڑے دیندار ہو اور تمہاری بے حیائی کے راستے سے سارا دین جا چکا ہو. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، فرمایا تم ہوش کے ناخن لو، تمہارا دشمن وہ ہے جو نظر نہیں آتا. تمہارا دشمن وہ ہے جو نظر نہیں آتا. نظر آنے والے دشمن کا انسان مقابلہ کرتا ہے، شیطانوں اور جنوں کا، اور انسان شیطانوں کا کیا مقابلہ کرے گا جو نظر نہیں آتا. اس کا ایک ہی مقابلہ ہے. کیا مقابلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک ہی مقابلہ ہے اس کا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بس یہی ایک مقابلہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اعوذ برب الفلق، اللہ یہ وہ دشمن ہے جو مجھے نظر نہیں آتا، یہ مجھے کہاں سے نقصان پہنچائے مجھے کوئی پرواہ، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ اس کو صرف تو دیکھ سکتا ہے، اس لیے تو ہی میری حفاظت کر سکتا ہے. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو ہی ہمارا بادشاہ، تو ہی ہمارا کارساز، اس دشمن سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. یہ تقوی والی زندگی آئے کیسے؟ یہ نیکی والی زندگی آئے کیسے؟ یہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی آئے کیسے؟ ایک ہی راستہ، اس زمانے میں اور کوئی راستہ نہیں ہے. there is no alternative way. کچھ بھی راستہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤں گا، نہیں ملے گا. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر دین آئے، تمہاری بستیوں میں دین آئے، تمہاری مسجدوں میں دین آئے، تمہارے اسکولوں میں دین آئے، تمہاری تعلیم گاہوں میں دین آئے، تمہارے کاروباروں میں دین آئے، تمہاری خاندانوں کے اندر دین آئے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو پھر دیکھو کہ تمہارے آس پاس کون لوگ ہیں. علماء، صلحاء، نیک لوگ، نیکی کی دعوت دینے والے، موت یاد دلانے والے، آخرت کی فکر پیدا کرنے والے، تمہارے بچوں کو دین سے جوڑنے والے، تمہارے بچوں کو اللہ سے جوڑنے والے، تمہاری مستورات کی آخرت کی فکر کرنے والے. ڈھونڈو ان لوگوں کو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ان کے ساتھ وقت گزارو. سورۃ الکہف ہم فضائل پڑھتے ہیں اس کے کہ جو انسان سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا جمعہ کے دن وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. تو ہم کرتے ہیں تلاوت سورۃ الکہف کی. اتنا آسان مسئلہ نہیں. اگر اتنا آسان ہوتا تو حضور کہہ دیتے میرے صحابہ کوئی مسئلہ نہیں دجال کا، بیٹھو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو سورہ کہف کی، بس جاؤ گے. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے پناہ مانگنے کی دعوت دی. حضور نے اپنے صحابہ کو دجال سے پناہ مانگنے کی دعوت دی. صحابہ نے تابعین کو اور دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں دجال کے فتنوں سے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو اتنا آسان مسئلہ تو تلاوت حل ہے نا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تب کھلے گا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. مسئلہ تب کھلے گا جب سورۃ الکہف کو سمجھ کر پڑھیں گے. عجیب بات ہے، میری اولاد نے، میرے بھائیوں نے، میرے رشتہ داروں نے فزکس پڑھی جو ان کی اپنی لینگویج میں نہیں تھی، بایو کیمسٹری پڑھی جو ان کی اپنی لینگویج میں نہیں تھی، پولیٹیکل سائنس پڑھا جن کا زندگی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، ایسے ایسے سبجیکٹ جن کا اس کی زندگی کے ساتھ کوئی تصور بھی نہیں تھا، نہ اس کی زندگی میں وہ روزگار کا سبب بنا. کیا ایسا نہیں ہے 25 سال تک میرے نوجوان نے اس سبجیکٹ پر اپنی وقت اور اپنی جوانی گزاری، 25 سال کے بعد جب بات آئی کاروبار کی تو اس نے کاروبار شروع کیا، وہ سبجیکٹ بھول گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں نوجوانوں کی تعلیمیں، ہزاروں نوجوانوں کی جوانیوں کی 30 سال اس تعلیم پر نہیں گزرے، جب وہ اپنی زندگی کے پریکٹیکل کے اندر آیا وہ تعلیم اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آئی. تو ہم نے سب کچھ پڑھا، جو ہمیں سمجھ آتا تھا وہ بھی پڑھا، جو نہیں سمجھ آتا تھا وہ بھی پڑھا. یہاں نہیں سمجھ میں آیا جموں چلے گئے، جموں نہیں سمجھ میں آیا دلی چلے گئے، دلی نہیں سمجھ میں آیا بمبئی چلے گئے، وہاں نہیں سمجھ میں آیا کینیڈا چلے گئے، US چلے گئے، ہم وہاں چلے گئے. ہم نے وہ سب کچھ سیکھا جو ہمارے پاس نہیں تھا، جو ماں کے پیٹ سے لے کر ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ زبانیں سیکھی، فرینچ سیکھی اور پتہ نہیں کون کون سی زبانیں جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں سیکھا تو صرف قرآن نہیں سیکھا، نہیں سمجھا تو صرف قرآن نہیں سمجھا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. آج بھی گھروں کے اندر جائیے، لوگوں کو پوچھئے آپ کے 8 سال کے بچے کا قرآن سنائیے، وہ آپ کو وہ قرآن سنائے گا جو قرآن ہے ہی نہیں.
وہ بچے کو اے نہیں پڑھنے دیتا، وہ کہتا ہے کہ انگلش ایکچوئل پروننسیشن آف انگلش الفابیٹس اس کے ساتھ اے ہی پڑھو، وہ جے مت پڑھو، جے ہی پڑھو، کے مت پڑھو، کھے ہی پڑھو. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ سا کو سین نہ پڑھو، سین کو صاد نہ پڑھو، ضاد کو وا نہ پڑھو، وا کو ذال نہ پڑھو. اس کو قرآن کی الف با تا ثا بھی درست نہیں ہے. اور باتیں ہماری، خواب ہمارے بڑے عجیب ہیں. کاش ایسا بھی کوئی گھرانہ میرا اور آپ کا ہوتا. ہم بچے کو پوچھتے واٹس یور انٹرسٹڈ سبجیکٹ، وہ خوش دلی کے ساتھ خوبصورت ہونٹوں سے خوبصورت جملہ کہتا، مائی انٹرسٹڈ سبجیکٹ از قرآن. کاش کوئی ایسا بھی گھر ہو. اس کو پوچھو، وہ کہے گا مائی انٹرسٹڈ سبجیکٹ از سائنسز، میتھمیٹکس، انگلش، لینگویجز. کوئی بچہ آج یہ کہتا ہے مائی انٹرسٹڈ سبجیکٹ از قرآن؟ کوئی نہیں کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پرائیورٹیز وہ طے ہوئی، ترجیحات وہ طے ہوئی. ماں گھر میں آتی ہے، سائنس کے بارے میں پوچھتی ہے، باپ گھر میں آتا ہے، انگلش کے بارے میں پوچھتا ہے. اگر وہ نوٹ بک بھی اٹھاتا ہے، وہ قرآن کے بارے میں نہیں پوچھتا، وہ میتھمیٹکس کی نوٹ بک اٹھاتا ہے، وہ سوشالوجی کی نوٹ بک اٹھاتا ہے. وہ قرآن کے بارے میں نہیں پوچھتا. کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ خود نہیں آتا. ہم نے قرآن نہیں سمجھا. 1 منٹ رہ گیا، بس بات ختم کرتے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. لوگوں، سورہ کہف کی آیت ہے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. کتنا جوڑ کے رکھو؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں سے بھی ان کو دور نہ ہو دے. تريد زینت الحیات الدنیا، جن لوگوں کے ساتھ تم جاتے ہو وہ تمہیں میٹیریلسٹک دنیا کی طرف کھینچیں گے، آخرت کی بات کوئی نہیں کرے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ہرگز ان لوگوں کو فالو مت کرو. جوانوں، ان لوگوں کے پیچھے مت جاؤ جن کے دلوں کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنے شوق پورا کرنے نکل پڑے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں جو بے ترتیب زبان پہ آئیں، اللہ تعالی ہم سب کو جو ان میں سے درست ہو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا